گی جب عورتوں نے باقاعدہ مارچ کیا اور اعلان کرتے ہوئے کہیں ہمارا جسم ہماری مرضی. یہی تو ہے سرکشی. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا, آج کی عورتیں میرا جسم میری مرضی. کیا مطلب اس کا؟ میری جسم میری مرضی مطلب میں اگر میں سڑکوں میں بدکاریاں کروں گا کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اور نام کے حد تک وہ مسلمان سوسائٹی کی عورتیں تھیں اور گروپ بنا کر کے جلوس نکال رہی ہیں. ٹھیک, انگریز ملکوں سے لینڈ کر کے آئیں گی, 2-4 دن رہیں گے, مارچ نکال کر کے پھر واپس آئے. وہ تو اگر حساس مسلمان نہ ہوں تو یہ لوگ تو نہ جانے کہاں سے کہاں سوسائٹی کو پہنچا دیں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی. یہ ہے سرکشی, جو سامنے ایک مثال اس کی ہے. یہیں کشمیر کے ایک صاحب جو یورپین ملک میں ہے, اس نے مجھے فون پہ بتایا, کہنے لگا جناب میں نے یہاں نکاح کیا ہے. میں نے کہا اب کیا ہے؟ میں نے سمجھ گیا, میں نے کہا میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا, اور میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو سننا پڑتا ہے. میں فوراً سمجھ گیا کہ میاں بیوی کا کوئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج مجھے پتہ چل گا میں کس مصیبت میں پھنس گیا. میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے میری بیوی کہتی ہے شام کو آج رات مجھے فلانی برائی فرینڈ کے ساتھ گزارنی ہے, آج رات آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. کہتا ہے میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا, میں کلیم بھی نہیں کر سکتا, میں شکایت بھی نہیں کر سکتا. میں بیوی سے کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر تم اسی کے ساتھ رہو. کہنے لگا نہیں تم میرے ہسبینڈ ہو, قانونی تم میرے ہسبینڈ ہو, تم مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کہتا ہے اب میں طلاق دیتا ہوں اسے, مگر طلاق دینے کے بعد میری ساری پراپرٹی اسی کو دینی ہے. کہتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہوں نہ بسا سکتا ہوں. بساؤں گا تو بساؤں گا کیسے؟ وہ ہر دن شام کو آ کر کہتی ہے آج میری اپوائنٹمنٹ فلاں جگہ ہے, آج فلاں آدمی میں یہاں رات گزارنے کے لیے آئے گا, آپ اعتراض نہیں کر سکتے. یہ کشمیر کا آدمی ہے اور یورپ میں ایک ملک میں ہے. وہاں سے مجھے بتا رہا تھا کہ میرے وہاں خاندان والے کہتے ہیں مبارک سچ کرمز فلانی ہالینڈ لڑکی جرمنی لڑکی سے خاندان تمن کیا پتا بکا مصیبت مشکل. یہی ہے, عورتیں سرکش ہو جائیں گی. ٹھیک, وہ کرتا رہتا ہے فون, اپنی بپتائیں بتاتا رہتا ہے. خیر میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا کیا بنے گا جب تمہارے عورتیں سرکش ہو جائیں گی, اور آگے فرمایا تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے. اب نوجوان کو سمجھنا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق میں فاسق و فاجروں کی لسٹ میں تو نہیں آ گیا. فاسق و فاجر کسے کہیں گے؟ جس کے غلط ریلیشن چل رہے ہو, جو منشیات میں پھنس گیا ہو, جو ڈانس دیکھتا ہو اور مزہ آتا ہو, جو میوزک سنتا ہو اور میوزک کے بغیر اس کو نیند ہی نہ آتی ہو, جو رات کو نہ جانے کیا کیا دیکھتا اور سنتا ہو, اور آگے چل کر کے جو کچھ دیکھے اور سنے گا اس کا جی چاہے گا میں بھی یہی کروں گا. یاد رکھیں اچھی طرح سے, انسان کے خیالات کس چیز سے بنتے ہیں؟ خیالات بنتے ہیں دیکھنے سے, سننے سے, دیکھنے سے, سننے سے, چکھنے سے. ہم جو کچھ دیکھیں گے ہمارے دماغ میں ایک میسیج چلا گیا, ہم جو کچھ سنیں گے ہمارے دماغ میں میسیج چلا گیا. اب یہ دماغ ان دیکھی ہوئی چیزیں اور سنی ہوئی چیزوں سے خیال ڈیولپ کرے گا. مثلا فرض کیجئے ہم مسلسل دیکھتے رہیں گے فلسطین کے بچوں کا تباہ حال, تو مسلسل جب دیکھتے رہیں گے تو آپ کا دل پسیج جائے گا, غم آئے گا, اور ہو سکتا ہے سوچتے سوچتے نیند اڑ جائے گی. یہ کس سے ہوا؟ دیکھنے سے. اس کے مقابلے میں اگر ہم مسلسل ڈانس دیکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آگے چل کر کے خیال آگا میں بھی ایک سر گھماؤں گا, میں بھی یہ کرنے لگوں گا. آپ مسلسل میوزک سنیں گے, میوزک سننے کے بعد پھر اس میں کیا آئے گا؟ کوئی عاشق ہے, کوئی معشوق ہے, وہ اس کو کہتا ہے مجھ پر تجھ پر فدا, میں تیرے بغیر جی نہیں سکوں گا. اب آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک خیال بننے لگے گا میں بھی کسی کا عاشق بنوں گا, مجھے بھی کوئی کہنا چاہیے تیرے بغیر میں جی نہیں سکوں گا. اب وہ گانے سنتے رہو گے, اپنے پر فٹ کرتے رہو گے. فرضی معشوق کسی کو بنائیں گے یا خود بنیں گے, پھر ایک قدم اور آگے بڑھا کر ڈھونڈیں گے میں کسی کو کہوں گا یہ, پھر میں اس کو گانے میسج کروں گا کہ بس میرا میسج یہی میوزک. یہی انہی تمام باتوں کے ذریعے سے نوجوان بگڑتا ہے, اور آگے چل کر کے پھر یہ نوجوان کیا ہوتا ہے؟ یہ بدکار ہوتا ہے, یہ چرسی ہوتا ہے, یہ چوریاں کرتا ہے, یہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے, یہ وہ تمام چیزیں کرتا ہے جو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کو کہتے ہیں نوجوان نسل کا بگاڑ. تو کردار بگڑ گیا, اس کے بعد پھر آپ کی اگلی زندگی ایمان پر باقی رہے گی یا نہیں بہت مشکل ہے. اگر رہے گی تو ٹمپریری ایمان ہوگا, حقیقی ایمان نہیں ہوگا, کیونکہ اندر سے گناہ ہے, جسم سارا کا سارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں. فرض کیجئے اگر رات بھر کسی نے گندی چیزیں دیکھی, موبائل کھولا, چاہے کوئی یوٹیوب چینل نکالی, چاہے فیس بک, اور اس میں کچھ گندے سین آپ نے دیکھنے شروع کیے, اور وہ گندے سین دیکھتے چلے گئے.
کچھ دیر یا رات بھر دیکھتے رہے، ان گندی سینوں میں جو سب سے زیادہ گندا سین ہوگا وہ آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے گا اور باقی ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلے دن جب صبح اٹھیں گے تو وہی سین گھومے گا، دماغ میں وہی چکر آتا رہے گا، آپ بات کر رہے ہوں گے وہی دماغ میں گھومے گا، آپ چل رہے ہوں گے وہی بات دماغ میں گھومتی رہے گی۔ بس شیطان نے اس کو اب ہتھیار کے طور پر استعمال کر لیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد آپ کے دل میں خیال آئے گا میں بھی وہی کروں گا جو میں نے دیکھا تھا، اب کہاں کروں گا اس کا راستہ ڈھونڈے گا، پھر شیطان اس کا راستہ دکھائے گا، ہوتے ہوتے کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے کردار کی حفاظت، اور یہ آسان نہیں، بڑا مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے جنگ کرنی ہوگی، اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ اور نوجوان کبھی سوچتے ہیں جناب مشکل ہے نہیں کر سکوں گا، تو جواب آئے گا کیوں مشکل ہے؟ آپ جب ارادہ کرو گے تو کر پاؤ گے، شرط یہ ہے آپ کا ارادہ کرنا۔ کہتا ہے جی میں ارادہ کرتا ہوں پھر بھی نہیں بچ پاتا، میں ارادہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا پھر بھی نہیں بچ پاتا، تو میں اسے مثال کے طور پر کبھی سمجھاتا ہوں، سمجھ بھی جاتے ہیں نوجوان لڑکے۔ میں نے کہا فرض کرو تم کو کانتیاں کھانے کا بہت شوق ہے، کباب کھانے کا بہت شوق ہے، تجھ کھاتے ہو روز؟ جی ہاں۔ تیز مسالوں والے مرچوں والے کیا؟ جی ہاں بڑا مزہ آتا ہے۔ بہت اچھا، تم کانتیاں کھا رہے ہو اور روز کھاتے ہو، اچانک تم کو پیٹ میں درد ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر پتا چلا معدے میں خطرناک السر۔ ڈاکٹر نے کہا ایک اور ٹیسٹ کرائیں گے، ایک اور ٹیسٹ کرایا تو اس نے کہا السر نہیں، السر کے ساتھ ساتھ کینسر۔ ڈاکٹر کہا بیٹا آپ کو پتا ہے کیا صورت حال ہے؟ کہنے لگا جی نہیں میں تو بہت ہیلتھی ہوں۔ کہنے لگا نہیں تمہارا معاملہ خطرے میں ہے۔ نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا السریشن کے ساتھ پھر کینسر۔ اب آج کے بعد آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ کیا کھاتے ہو آپ؟ کہنے لگے جی میں تجھ کھاتا ہوں بہت شوق سے۔ کہنے لگا بیٹا آج کے بعد نام بھی مت لینا کبھی۔ بتائیے اس کے بعد کھائے گا یہ تجھ؟ کیسے کنٹرول کرے گا؟ ایک آدمی کو سگریٹ سموکنگ کی عادت ہے اور بہت زیادہ سموکنگ کرتا ہے، بہت ہی زیادہ، مان لیجئے 2-4 ڈبیاں دن میں پی لیتا ہے، ٹھیک ہے، لنگس کا کینسر ہو گیا، پتہ نہیں تھا، ڈاکٹر نے جو ہی ڈکلیئر کیا کہ تمہارا اس سموکنگ کی وجہ سے لنگس کا کینسر سٹارٹ ہو گیا ہے، آج کے بعد سگریٹ کو ہاتھ میں مت لگانا۔ کنٹرول کرے گا اپنے آپ کو؟ لازماً کرے گا۔ اب اس کے بعد کتنی ہی طلب آئے، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے جب تک دام نہیں ہوگا، دن میں کام نہیں کر پا رہا جب تک یہ نہیں ہوگا، جناب سیٹ نہیں ہو پا رہا جب تک پینے گیا، کیونکہ اب نارمل ہو جاتا ہے انسان جب عادت ہوتی ہے۔ کہنے لگا بچنا کرتی نہیں کیا یہ تو نہیں ایسم کیا۔ آج رمضان میں ہمارے وہ بھائی جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، ایک کو تو انتظار ہوتا ہے کب افطار ہوگا تو میں کھاؤں گا بھوک لگی ہے، دوسرے کو انتظار ہوتا ہے کب افطار ہوگا تو میں پانی، اور ہمارے اس بھائی کو انتظار ہوتا ہے کب جلدی افطار ہو جائے گا تو میں سب سے پہلے سگریٹ ہوں، کیونکہ اس کی عادت ہے۔ یہ ہم نقطہ چینی نہیں کر رہے ہیں، اس کی عادت ہے یہ۔ تو جو عادت اس کو اتنی مجبور کر رہی ہے وہ عادت اس کو تڑپائے گی، لیکن جو ہی ڈکلیئر ہو گیا لنگس کا کینسر، گلے کا کینسر، یہ کہے گا میں آج کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میرے بھائی جیسے تم اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے، ایسے ہی اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرو جب تم کو تمہارا نفس برائی کی طرف لے جا رہا، اور اگر تم اپنے آپ کو برائی میں بچانے میں کامیاب ہو گئے، بہت مبارک، اور بہت مبارک، اور تم کو مبارک تمہارا نبی محمد رسول اللہ دی۔ اور اس کے بعد پھر یہ اپنی تک ذات نہیں رہا، اپنے سوسائٹی کے جن نوجوانوں کو تم اس سے بچا سکتے ہو، تم نوجوانوں کو بچا سکتے ہو۔ مثلا تمہارے رشتہ داروں میں کوئی نوجوان لڑکا اس میں پھنس گیا، اس کے ساتھ دوستی جوڑو اسی نیت سے، میں اس کے ساتھ دوستی جوڑوں گا، اور دوستی جوڑ کر اس کو اس میں سے نکالو، زندگی بھر وہ یاد کرے گا اس نے مجھے دوستی کر کے اس گندی نالی میں سے مجھے نکالا ہے اس نے۔ تو خود بھی سدھرنا۔ اگر ہمارے نوجوان اپنی اور اپنے جیسے نوجوانوں کی فکر نہیں کریں گے، میرے بھائیو ہم نوجوان تک ہم نہیں پہنچ سکتے، یا ہمارے امام ہر نوجوان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ تو تمہاری سوسائٹیوں میں ہے، وہ تو وہاں پلے گراؤنڈ میں ہے، وہ تو وہاں ڈانس ہالوں میں ہے، وہ تو وہاں جم میں پائے جاتے ہیں، وہ وہاں ان جگہوں پر، وہ جہاں اللہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا برا حال اگر سمجھنا ہو تو کوچنگ سینٹروں کا حال جا کر کے دیکھیے، جہاں ایک کھیل کے میدان وہاں جا کر کے دیکھیے، اور اس سے زیادہ برا حال اگر سمجھنا ہو تو ان تمام اداروں میں جا کر کے دیکھا جائے۔ اگر یہاں کا کوئی سچا ہمدرد میڈیا والا اٹھے گا اور وہ جائے ان تمام اداروں میں جن اداروں میں کشمیری لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں، اور وہ جا کر ڈاٹا جمع کر کے لائے کہ وہاں کے لڑکوں کا کیا حال ہے، جہاں بڑی بڑی تعدادوں میں ہیں۔ مطلب میں مثال بتاتا ہوں، بھوپال میں برکت اللہ یونیورسٹی ہے، تقریباً 10-15 ہزار کشمیری لڑکے اور لڑکیاں وہاں پڑھتے ہیں۔ وہاں جا کر کے دیکھیں کہ ان کے حالات، ٹھیک، ان کے ایمانی حالت، ان کے کیریکٹر کی حالت، ان کے رہن سہن کا حال، اور وہ کس عالم میں ہیں۔ اگر وہ ڈاٹا جمع کرے گا تو
ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے آئے گی جس تصویر کو کشمیریوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ صورتحال ہے. ایمان کی حفاظت، کیریکٹر کی حفاظت، اور نمبر 3 اپنی صحت کی حفاظت. اور صحت کی حفاظت کے لیے آپ کو بازار کی بے شمار چیزیں اوائڈ کرنی ہوں گی، تب آپ اپنی صحت کو بچا سکیں گے. کیونکہ بازار میں بہت ساری وہ چیزیں آئی ہیں جو صرف ٹیسٹ فل تو ہیں، لیکن ان کے پیچھے نہیں معلوم ہے کیا کیا ہے. بلکہ ایسا بھی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں. باہر کا جتنی پولٹری کی چیزیں آ رہی ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ پاک ہیں یا حلال. باہر کے جتنی گوشت کی چیزیں آ رہی ہیں، مطلب سوال سری نگر کے اندر باہر کے بنے ہوئے رشتے بک رہے ہیں. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے یہ رشتے کہاں کس نے بنائے؟ یہاں کے بہت سارے ہوٹل باہر کی پولٹری اپنی ہوٹلوں میں استعمال کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ پولٹری جو ہے وہ حلال جانوروں سے ذبح ہو کر کے آئی ہے یا نہیں؟ اچھا، وہاں کے لوگ بازے جو ہیں وہ بہت لمبا چوڑا اس پر بینر لگائیں گے حلال، اور پیچھے سے کوئی ثبوت نہیں حلال ہے بھی یا نہیں. مطلب جب کہاں یا کشمیر میں ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگے جناب میں نے سال تک مرے ہوئے مرغے بیچے ہیں. بتاؤ وجہ؟ کہنے لگا ہم دلی وہاں سے جموں سے مرغے لاتے تھے، ٹرک یہاں پہنچ نہیں پاتے تھے، ہڑتال ہوتی تھی، سڑک خراب ہوتی تھی، مرغے راستے میں مر جاتے تھے. ہم سوچتے تھے پورا ٹرک مر گیا ہے، نقصان ہوگا، اب یہ نقصان تو برداشت نہیں کر سکیں گے، تل کیا کریں گے؟ تو ہم نے کچھ لوگوں کے ساتھ سیٹنگ کی تھی. ہم مرغوں کے تیر نکالتے تھے، کھالے نکالتے تھے، اور اس کے بعد پھر پیس کر کے کہیں بون لیس بنا کر کہیں کچھ اور بنا کر کے ہوٹلوں کو سپلائی کرتے تھے. مجھے پولٹری والا کہتا ہے میں یہاں مرغا تیار کرتا ہوں وہ اتنے کا بکتا ہے، اور باہر سے مرغا وہی آتا ہے وہ اتنے کا ہوتا ہے، یہ اتنا کا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اب تم بتاؤ کیسے ہو؟ کہنے لگا مجھے شک یہ ہے وہاں جو مرغے مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ مرے ہوئے مرغے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے وہ سستے میں بکتے ہیں، ورنہ وہ تو مارجن بنتا ہی نہیں. بہرحال اپنی صحت کی حفاظت کرنا. بے شمار کھانے پینے کی چیزیں وہ ہیں جن کا ٹیسٹ تو ہے مگر وہ صحت کے لیے مضر ہے، حرام بھی ہوں صحت کے لیے مضر بھی ہیں. اللہ کرے یہ باتیں ہم سننے والوں کے لیے کسی نہ کسی درجے میں مفید ہوں، اور اس میں اگر کہیں کمی کو کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اور اس میں اگر آخری بات مجھے یہی کہنی ہے کہ بلا شبہ اس وقت امت مسلمہ کے حالات بے انتہا ابتر ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، بے غیرتی کے اعتبار سے بھی. اور بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کا منظر ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ساری دنیا کو تو جانے دیں، ساری مسلم امہ دیکھ رہی ہے، اور جن کے پاس سب کچھ کرنے کے لیے ہے وہ ایسے بے غیرت و بے حس ہیں کہ بس ان کو اپنی عیاشی اپنی فحاشی کے لیے کرسی باقی رہنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ سارے افسوسناک واقعات حالات ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس ایک بہترین یقینی سہارا موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا کے ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا، اور وہ پیشن گوئی ہے. اور عجیب بات ہے پیشن گوئیوں کی. اللہ کے نبی کی بیان کی ہوئی باتیں کیسی پوری ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی. ٹھیک ہے، جس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی دنیا میں کہیں ہومو سیکسولیٹی نہیں تھا، دنیا میں کہیں LGBT نہیں تھا. آج کا زمانہ وہ ہے، ساری دنیا میں مہم چل رہی ہے. کسی نہ کسی مسلم ملکوں میں زیادہ ہی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں یہ سلسلہ چلنا چاہیے. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کشمیر میں بھی فارم کھولا گیا تھا. کس چیز کا؟ ہومو سیکسولیٹی کا. اور صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر کے لڑکے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اسے یہاں کام چلے گا. یہ تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی اس وقت دنیا میں کہیں نہیں تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا تو ہو رہا ہے. ان من اشراط الساعہ ان یکتفی الرجال بالرجال، یہ نبی کی پیشن گوئی. نبی نے پیشن گوئی فرمائی تھی مسلمانوں سے تمہاری اور یہودیوں کی جنگ ہوگی. اس وقت دنیا میں 1000 سال تک یہودیوں کی پوزیشن تھی نہیں ایسی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمائی اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اور یہودیوں کے درمیان خون ریز جنگیں ہوں گی. وہ دیکھ رہی ہے ساری دنیا. ہمارے نبی نے 14 سال پہلے بیان فرمایا تھا اس وقت جب کہ یہودیوں کے اندر اتنی سخت اتنی طاقت ہی نہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر کچے اور پکے گھر میں میرا دین داخل نہیں ہوگا. لیکن اس کچے پکے گھر میں دین داخل ہونے سے پہلے ٹھیک کمزور ایمان والے، کمزور اعمال والے، دین سے دور زندگی گزارنے والے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ اللہ کے علم ہے.
کتنوں کا خون ہوگا، کتنوں کی ندیاں بہیں گی، کتنا کا کیا کیا ہوگا، یہ اللہ کے علم ہے، لیکن اسلام کا مستقبل تو روشن ہے۔ امت مسلمہ اپنے مستقبل کو سوچے، امت مسلمہ کا مستقبل کیا ہوگا یہ مسلمان سوچے۔ اسلام کا مستقبل تو روشن ہے، کیونکہ اسلام اگر یہاں کمزور ہوتا ہے دوسرے کا ابھر جائے گا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ جن تاتاریوں نے بغداد کے اندر 14 لاکھ مسلمان ختم کر دیے تھے، 14 لاکھ مسلمان ختم کیے تھے تاتاریوں نے بغداد کے اندر، ٹھیک ہے، اسی بغداد کے اندر انہی تاتاریوں نے مسجد تعمیر کی، کیونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آخری جو تاتار تھا برکے خان، وہ جو ظالم تھا، آگے چل کر وہی غیاث الدین بن گیا تھا۔ اور تاتاریوں کی ساری قوم جنہوں نے پہلے مظالم کیے تھے، ایک ایک مسلمان ہو گیا، کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ منگولین قوم تھی وہ، اور ترک وہی تھے، ترکوں کی وہی۔ اور شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر میں بھی تاتاری آئے تھے۔ کشمیر کی تاریخ میں اسلام آنے سے پہلے، کشمیر میں اسلام آنے سے پہلے ایک حملہ ہوا ہے، تاچونا زالچو کا حملہ۔ اور زالچو کے حملے میں اتنے لوگ یہاں مارے گئے ہیں کہ کاشر اسفنان کشیر رویت کہاں گھر۔ میں نے یہاں باج مورخین سے پوچھا اس کی ہسٹری کیا ہے، تو یہاں کے مورخین نے مجھے سمجھایا، کہنے لگا جہاں قتل و خون اتنا زیادہ ہوا تھا کہ سری نگر شہرت میں اسفنان کشیر رویت، کشیر سری نگر شہری، کشیر رویت کہاں گھر، باقی مخلق سہری۔ تو زالچو وہ منگولین تھا، اور یہاں کے کشمیریوں کو باندھ کر کے لے گیا تھا، کچھ کو مار دیا، کچھ عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو باندھ کر کے لے گیا، اور وہ برفانی تودوں کے اندر سارے مر گئے۔ تو غرض یہ کہ وہ تاتاری قوم، جس تاتاری قوم نے بغداد نہیں پوری مملکت اسلامیہ کے نصف حصے کو تہس نہس کر دیا تھا، وہی تاتاری قوم بعد میں مسلمان ہو گئی۔ میرے پاس کتاب موجود ہے چنگیز خان کی سوانح حیات، اور کیا کیا اس نے کیا تھا، بعد میں اسی کے نسل در نسل آگے چل کر مسلمان ہوئی تھی۔ آج کے مسلمان بھی اگر مسلمان نہیں رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو نہ جانے کس کے ذریعے سے کیا کیا ہوگا۔ برفانی طوفان آئے گا، زمین کا طوفان آئے گا، یا انسانوں کے ذریعے انسان فنا کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر فنا کرنے والے خود اسلام میں داخل ہوں گے۔ اسلام عمر تھے، بعد میں عمر رہے۔ عمر پہلے کیا تھے، بعد میں کیا بنے۔ عمر کا پہلا کردار، عمر کا دوسرا کردار، دونوں تاریخ کا نشان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ عمر کا پہلا کردار بھی دنیا میں آتا رہے گا، عمر کا دوسرا کردار بھی دنیا میں آتا رہے گا۔ اسلام کا مستقبل روشن ہے، مسلمانوں کو سوچنا ہے ہم اپنے مستقبل کو کس طرح سے محفوظ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔